مانگی گا میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی کا وجوب، یعنی قربانی کس پر واجب ہے۔ تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کسی شخص نے منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو اور اس نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے مال کی تہائی سے قربانی ہو سکتی ہو تو اس میت کے طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس شخص پر قربانی کے دن میں قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے علاوہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور ایک مکان خالی ہے۔ جو مکان خالی ہے اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا اس نے کرائے پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو جو مکان اس نے کرائے پر اٹھایا ہوا ہے تو اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش اس مکان کے کرائے پر ہوتا ہے تو یہ ضروریات زندگی میں شمار ہوگا، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یا مثلا کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک اس کے عام استعمال میں ہے اور ایک گاڑی جو ہے وہ استعمال سے زائد ہے، یعنی وہ استعمال میں نہیں ہے تو اس گاڑی پر قربانی واجب ہوگی۔ یا ایک شخص کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ اس کے سکونتی مکان کے لیے ہے اور ایک پلاٹ خالی ہے، تو جو خالی پلاٹ ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اگر بشرطے کہ اس خالی پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ اور اگر عورت کے پاس مہر معجل، یعنی وہ حق مہر جو اس کو شوہر نے فوری طور ادا کیا ہو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے جو دیے گئے زیورات یا استعمال سے زائد کپڑے اگر ان کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یا مثلا ایک شخص ملازم ہے، اس کی تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ ضروریات زندگی میں شمار ہوگی، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یا مثلا ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے اور وہ زمین اس کے اہل و عیال پر خرچ ہوتی ہے، اس کی پیداوار اس کے اہل و عیال پر خرچ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید کیا ہو قربانی کے شوق سے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے اور اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے، ویسے شوق سے اس نے خریدا ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 5، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، بچوں پر اور مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ واللہ الموفق، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مانگی گا میں